الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی داخل شرف فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اس دنیا میں جہاں تک میری معلومات ہے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو اللہ نے نعمت مجھے دیا ہے وہ نعمت برقرار رہے، اور دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو نعمت ملی ہے وہ بڑھتی رہے، گھٹے نہیں. یہ چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا 10 روپے لیے تو کہے گا 10 روپیہ بچا رہیے، گھٹے نہیں. اور اس سے پوچھیں کیا چاہے تو کہے گا بڑھتا رہیے. یہی حال ہے بڑا آدمی 40 سال 45 سال کا کماتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، اس سے پوچھیں تو کہے گا میری خواہش یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی یہ برقرار رہے اور اس میں کچھ بڑھتا رہے، گھٹے نہیں. بوڑھا آدمی جو بالکل لبے قبر ہے کہ اس کے بعد کوئی منزل نہیں، آخری منزل قبر ہی ہے، اس سے بھی پوچھیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ برقرار رہے، یہ گھٹے نہیں بڑے ہی. مطلب ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اللہ نے جو بھی دولت دیا ہے، چاہے وہ حسن کی دولت ہو یا مال کی دولت ہو یا وقار کی دولت ہو یا مرتبے اور عہدے کی دولت ہو، خواہش یہی ہوتی ہے کہ برقرار رہے. مگر سب کی بستی نہیں. مشاہدہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے کہ ہر ایک کی نعمت برقرار نہیں رہتی ہے. کسی کی نعمت بڑھ جاتی ہے اور کسی کی نعمت گھٹ جاتی ہے اور کسی کی فنائی ہو جاتی ہے. کبھی غور کیا آپ نے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایک معمولی حرکت بندے کی، چھوٹی سی حرکت اور چھوٹی سی غلطی اس کی ساری نعمتوں کو چھین لیتی ہے. اور کبھی تھوڑی سی نیکی اگر کر دیا جسے وہ تھوڑی سمجھتا ہے اور وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو اس کی نعمت میں 4 چاند لگ جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. جو میں نے تمہیں دیا ہے اگر تم اس کا شکرانہ ادا کرتے رہے، اس کا حق ادا کرتے رہے، لازیدنکم، تو میں تمہیں زیادہ ضرور دوں گا. تاکید کے ساتھ لازیدنکم. عربی دان لوگ جانتے ہیں کہ آخر میں جملے لفظ کے پہلا حرف بھی تاکید کا اور بعد والا بھی حرف تاکید کا، یعنی بات پوری تاکید کے ساتھ پورے زور کے ساتھ ہے کہ ضرور ہم تمہیں بڑھا کر کے دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے میری نعمت کا ناشکری کیا اور اس کی قدر نہیں کی تو یہ نہیں کہا کہ یہی کروں گا. فرمایا فَإِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ، تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. اب اللہ کا عذاب سخت ہے تو ذہن تو وہی آتا ہے کہ مرنے کے بعد، عموماً ذہن یہی جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہوگا وہی ہوگا، لیکن نہیں، اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب لیتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ حجرے عائشہ میں داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. اس ٹکڑے کو اللہ کے نبی نے اٹھایا، جھاڑا، صاف کیا اور فرمایا اے عائشہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جس سے یہ چھینتا ہے تو پھر اسے کنگال کر دیتا ہے اور کسی گھاٹ کا نہیں رکھتا ہے. دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ یہ رزق جس سے چھن جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی، اس کی قدر کرو. پھر اس کو اللہ کے نبی نے خود تناول فرمایا. قرآن میں ایک بستی کا واقعہ بیان ہے، سورہ نحل میں بڑا
تفصیل سے بیان ہے کہ ایک بستی تھی، کانت قریتن مطمئنتن، ایک بستی تھی بہت اطمینان سے رہتی تھی، یاتیہا رزقہا من رغدم من کل مکان، اس بستی کے پاس رزق آتی تھی اور روزی ہر زاویے سے آتی تھی، ہر طرف سے آتی تھی، بہت مطمئن تھے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ناشکری کر دیا، فقد کفروا بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے نا شکری کر دیا، نا قدری کر دیا، کفران نعمت کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ پوری بستی تہو بالا ہو گئی، پکنگال ہو گئے، بھوک میں مبتلا ہو گئے۔ اس آیت نے اعلان کر دیا جو اللہ نے نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں اس کی قدر کرو، اگر نہیں کرو گے تو جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جیسے دیتا ہے ویسے چھین بھی لیتا ہے۔ نا قدری تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، لیکن قدر جو ہے اس کی صورت سب سے پہلی تو یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرے، استغفار کرے۔ اللہ کی نعمت کا شکریہ کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور اگر گناہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں، پوچھنے گناہ کی میں کہاں گناہ کیا؟ میں تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، کسی کو گالی بھی نہیں دیتا، کسی کو مارتا بھی نہیں، پھر بھی میرے اوپر ساری مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے گلے لوگ کرتے ہیں، مطلب یہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں یا نہیں ہوں، تو یہ سوچ لے کہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے